آخر کار مائنس پی ٹی آئی الیکشن 2024 آ ہی گیا. باقی الیکشن میں چند گھنٹے بچے ہیں اور ان کے بعد عوام اپنی رائے سے عوام اپنے بیلٹ پیپر سے فیصلہ کرے گا کہ کس کے حق میں وہ کس پارٹی کو وہ چاہتی ہے, کس امیدوار کو وہ پسند کرتی ہے. ظاہر ہے یہ عوام کا حق ہے کہ اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ کرے. یہ عجیب ایک بات ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اداروں نے اس انداز میں اس کو کہیں دیوار سے لگا دیا ہے. اس کا بیلٹ پیپر اس کا جو ہے الیکشن نشان بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے. اس سے پہلے نواز لیگ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. البتہ یہ فرق ہے کہ نواز لیگ کے ساتھ کہ جو تنگ کیا گیا تھا اس کو پتلی گلی میں بند کیا گیا تھا, تب بھی اس کے پاس اپنا نشان تھا, جو چون نشان تھا, الیکشن کا نشان تھا, وہ اس کے پاس تھا, شہر اس کے پاس تھا. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں اداروں ریاست کو, ملک کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ جب تک قانون اور آئین کی بات ہے تو جس کے خلاف کوئی چارج بنتی ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے, کیونکہ قانون بنتا ہی عوام کی بہتری کے لیے, عوام کی تکلیف بڑھانے کے لیے نہیں, یا من پسند ناپسند کے بنیادوں پر نہیں کی جاتی. یہاں تو ایسا ہی ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 50 سال میں نصف صدی سے ایسا ہی ہو رہا ہے. اور ہوا کیا ہے, رزلٹ کیا ہے, وہ اب ہم سب کے سامنے ہے کہ اداروں نے جس انداز میں ریاست کو عوام کو اپنی مرضی سے چلانے کی خواہش پہ جو قانون بنا ہے وہ عوام نے ان کو رد کیا ہے. ہم مانتے ہیں کہ جس کا جو قصور ہو اس کو سزا دینی چاہیے. ہم جمہوریت پسند ہیں, جمہوریت کے ہر پروسیس کو اون کرنے والے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ رعایت ہو, کسی کے ساتھ زیادتی ہو. ہم قانون جو بنتا ہے تو ان کو ہر کسی کے حصے میں ہونا چاہیے. یہ کون ہے, کیا کرتا ہے, کسی کا لاڈلا ہے, کسی کا لاڈلا پلس, یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. قانون کے مطابق ہر کسی کو فیور اور سزا ملنی چاہیے. ہم اس سے قطعاً اس کی حمایت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو سزا کیوں ملی ہے. اس کو سزا, اس نے کرائم کیا ہے, اس کے حصے میں گناہ آیا ہے یا ثابت ہوا ہے تو اس کو جتنی بھی سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق اس کی دی جائے. لیکن یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ماورا عدالت, ماورا قانون کسی کو تنگ کیا جائے, کسی کو اتنا کیا جائے کہ ری ایکشن کوئی نیا ماحول بن جائے جو کسی کے سنبھالنے سے زیادہ ہو جائے. کیونکہ انقلاب ایسے ہی آتے ہیں. یہ عمران خان عوامی لیڈر ہے, اس کے پاس اس کے چاہنے والے ہیں, اس کے فالوورس ہیں, ان کو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ اب بھی پی ٹی آئی کے یا اپنے عمران خان صاحب کے جو فالوورس ہیں وہ اپنی انداز میں موجود ہیں. اس کو جس انداز میں کچلا گیا ہے, اس کو بٹھایا گیا ہے, اس کو بھگانے کی کوشش کی گئی ہے, وہ نہیں بھاگے, وہ اس کے ساتھ کھڑے. البتہ جو موسمی پنچھی ہیں جو الیکشن کے موسم میں اڑتے ہیں اور اپنے چھتے تبدیل کرتے ہیں وہ تو بھاگے ہیں, لیکن جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عوام یا اس کے جو فالوورس ہیں وہ اسی انداز میں کھڑے ہیں اور وہ اس کو اس انداز میں خیال کرتے ہیں. عمران خان کی یہ سوچ تو بالکل قابل تعریف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیاست موروثی نہیں ہونی چاہیے. ہم یا ماضی میں جو ایک باب چیئرمین تھا, اس کا بیٹا پولیٹیشین ہے, اس کا جو بیٹے کے پیچھے بیٹا جو آتے جا رہا ہے. لیکن عمران خان نے اس روایت کو ہٹا کر ایک نئی انداز میں اس نے نئی سیاست کا ایک بنیاد رکھا تھا. وہ یہ ہے کہ جس سے کوئی بھی ساتھ نہیں ہو, وہ اس کا جو موروثیت نہیں ہو. ہم نے اسی طرح ہم نے پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی نئی سوچ یا نئے جذبے کے حوالے سے جو اس نے نئے خون 70 سال کے بابے کو رد کرنے کی جو باتیں کی تھی, ہم نے اس کی بھی سپورٹ کی تھی. کیونکہ ہم چاہتے ہیں, ہم جمہوریت پسند ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریاست, یہ ملک اپنے انداز میں چلے, جو قانونی انداز میں چلے, جمہوری پروسیس میں چلے, اس کے جو روڑے نہیں ڈالے جائیں.
من پسند انداز میں من پسند آدمیوں کو لانے کے لیے حکومت کس کی ہونی چاہیے کس کی نہیں ہونی چاہیے، یہ عوام کا فیصلہ ہے، یہ کسی ادارے کا کام نہیں ہے۔ اداروں کا کام جو ہے وہ اپنے کام سر انجام دیں، کسی جمہوری پروسیس کو نہ کریں، جمہوری پروسیس کی چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ بلاول بھٹو زرداری اور جو عمران خان یا اس انداز میں جو بھی سیاست کے، جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ موروثی اور روایتی سیاست کو رد کرتے ہیں، یہ بالکل اچھی بات ہے کہ ہم پچھلے عرصے دراز سے مطلب جیسے ہی ملک بنا ہے، میں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہی ملک بنا ہے کہ یہ روایت چلی ہے کہ جو سیاسی مخالف ہے اس کو سیاسی مخالف ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بٹھانے کے لیے ہر دشمن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن الیکشن کو الیکشن رہنے دیا چاہے، سیاست کو سیاست رہنا چاہیے، اس میں ذاتیات نہیں ہونی چاہیے۔ ذاتیات اس حد تک تو ہوتی ہے، ظاہر انوالومنٹ ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو ظاہر کامیابی یا ناکامی کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، جو انداز کیے اختیار کیے جاتے ہیں وہ تو سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن اس انداز میں نہیں جانا چاہیے کہ بندہ کب بیٹھے تو ہم تو اسی لیے سیاست کا یہ جو چہرہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ عام لوگ عوام اس نتیجے پہ پہنچی بھی اس پولیٹیشنس پہ اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہو، کل ایک دوسرے ہیں تو کل آج کسی ایک جگہ بیٹھے تو کل کسی دوسرے چھتے پہ بیٹھے، تو یہ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کو سیاست رہنا چاہیے، ذاتیات کو ذاتیات رہنا چاہیے، اس کو ذاتی دشمنی کے حصے میں نہیں دیکھا جائے۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن آ گئی ہے، جو مائنس پی ٹی آئی آگے، باقی اس میں چند گھنٹے بچے ہیں، تو ظاہر ہے ہر کسی کی خواہش ہے، ہر پارٹی کی یہ خواہش ہے اس سے زیادہ اکثریت ملے اور وہ حکومت بنائے، اور اسی وجہ سے سب جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی بھی نون لیگ ہیں، جو بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے جیت کے لیے کامیابی کے لیے پنجاب کا رخ کیا تھا، کیونکہ یہ تاثر قائم ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جس نے پنجاب سے کو جیت لیا یا جس نے پنجاب سے بھاری اکثریت حاصل کی وہی جیت سکتا ہے، وہی حکومت بنا سکتا ہے۔ تو ابھی تک جو صورتحال بنی ہے ہم نے اندازوں اور قیاس سارے سے دیکھا ہے، اور یہ اس انداز میں کیا ہے جو قیاس سارے انداز ہے جو تکے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ جو ہم نے پچھلے پورے 1.5-2 مہینے سے جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے یا جو الیکشن پروسیس شروع ہوئے تو ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو رہی ہے یا نون لیگ میں شکست آ رہی ہے یا کسی کو کتنی نشستیں ملنی ہے یا کون سی پارٹی کتنی نشستیں حاصل کر سکتی ہے، یہ سارے اندازے تھے۔ تو اصلی جو ہے وہ کل ہوگا، اور جو کل ہے وہ 8 تاریخ کا وہ جو بیلٹ پیپر آئے گا، وہ جو عوام نے جس کو چنا ہے وہ آئے گا، اور وہ جو رزلٹ ہوگی حقیقی معنی میں رزلٹ وہی ہوگی جو عوام کے رائے کا اظہار ہوگا، وہ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں وہ کل آئیں گی، وہ کل کے دن پتہ چل جائے گا، اور حقیقی طور پر کل پتہ چل جائے گا کہ کون سی پارٹی کیا پوزیشن حاصل کر سکتی ہے۔ ویسے تو کل اپنا لاڑکانے میں اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو روایتی انداز میں نون لیگ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، تو کل ہم نے لاہور میں اپنے شہباز شریف صاحب کو اسی انداز میں ماضی کے اسی گرج دار انداز میں دیکھا کہ انہوں پیپلز پارٹی اور دیگر کو کڑی تنقیدیں کر رہا تھا، ایسے دیگر جماعتیں بھی اپنے مخالف کے خلاف کھڑی تھی، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ شہباز شریف ڈائریکٹ نام لینے کے بنا پیپلز پارٹی کے جو تنقید تھی اس کو دفاع کرتے ہوئے اس کے جواب دیا ہے۔ ویسے ایک عجیب بات سامنے بھی آئی ہے کہ جو یہاں ایک تاثر کا میں نے کوئی بڑا چینل دیکھا، ہم نے باتیں کی، سلیم صافی جیسے سینئر صحافی کی کراچی کی سیاست پہ عجیب رائے تھی، تو یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو روایتی یہ تو گٹھ جوڑ ہے، یہ ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں سلیم صافی اور دیگر جو دوست بیٹھے تھے ان کو یہ چیز سمجھ میں کیوں نہیں آئی
کہ کراچی کے سینئروں میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی میں حمایت نہیں کر رہا، نہ میں نے ایم کیو ایم کو اچھا یا خراب کہہ رہا ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا یہ گٹھ جوڑ حصہ ہے، یہ کوئی بھی کسی کے حلقے میں مداخلت نہیں کرتے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی ترقیاتی کام کرائے ہے یا نہیں کرائے، پیپلز پارٹی پہ تنقید تو یہ بھی ہے کہ اس نے سندھ میں کہاں کام کرایا ہے، تو یہ کراچی میں کام کرائے گی۔ تو یہ پچھلے 5 سال جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا علاق نہیں تھا، اس کے پہلے تو متحدہ بھی حکومت میں رہی، متحدہ حکومت میں رہ کر کون سے 3 بار ہیں، وہ جو شکایت کرتی ہے وہ تو صرف بلدیاتی ہے، اس کا سارا فوکس بلدیات پہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بلدیات میں کیا اسے یہ ڈرینیج سسٹم یہ چیزیں میں سمجھ رہا ہوں کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنا بلدیات منسٹری اہم ہے۔ بلدیات جو الیکشن ہے یا بلدیات کی جو چیزیں ہیں وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ جمہوری پروسیس کے سب سے پہلا بنیاد ہے، لیکن ہم نے یہ کس کو آزاد کریں کہ یہ الزاموں سے آزاد کر رہے ہیں، کسی کو الزام دے رہے ہیں کہ یہ اس نے کام کیا ہے اس نے نہیں کیا، تو پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا تو متحدہ نے بھی کوئی کام نہیں کیا کراچی کے اندر میں۔ کراچی سندھ کا کیپیٹل ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے تو کراچی کو بھی اتنا ہی فوکس کرے جتنا دیگر کو کرنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی پہ یہ الزام ہے کہ اس نے دادو سے لاڑکانہ سے نواب شہر تک کچھ روڈ رستے ہم نے دیکھے ہیں، اب کنڈرات بنے ہوئے ہیں یا ترقیاتی کام ہمارے سامنے پڑے ہیں تو وہ تو کوئی نہیں ہوئے، تو ایم کیو ایم کی بھی وہی پوزیشن ہے۔ تو لہٰذا اس چیزوں کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور ہمارا نمائندہ کون سا ہونا چاہیے۔ ایک تاثر یہ بھی تھا کہ متبادل نہیں ہے، تو میں ہمیشہ اس خیال کر رہا ہوں تو متبادل اپنے تک کا، اپنے حلقے کا، اپنے جو نمائندہ ہے وہ اچھا چنو، تو اسی طرح ہر حلقے کا عوام اپنے حلقے کے اچھے امیدوار کو چنے، نسبتاً جو جس سے بہتر ہے اس کو چنے۔ تو میرے خیال میں یہ متبادل والی راگنی بھی ختم ہو جائے گی کہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں کوئی متبادل نہیں، تو متبادل بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم جب اس کو پیپلز پارٹی کو یہ طے ہوگا، ذہن میں ہوگا کہ اگر اس نے کام نہیں کیا تو اس کو شکست آئے گی، تو ظاہر ہے وہ کام کرے گی وہ پیپلز پارٹی، تو پھر پیپلز پارٹی کیوں خراب ہے؟ ہم نے پیپلز پارٹی کو اس لحاظ سے خراب نہیں کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی خرابی یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتی، وہ ڈکٹیٹرشپ کے انداز میں چل رہی ہے، جو اس کو کسی کے اس کے جو منسٹران سے جو الیکٹیبل ہیں وہ کسی سے بات کرنے کے تیار نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس کو پیپلز پارٹی کے لیے ایک الیکشن کے ایک دن پہلے ایک عجیب قسم کا فیصلہ بھی آیا ہے، وہ یہ ہے کہ نیب نے 20 سے زیادہ امیدواروں کے خلاف گرفتاری کے جو وارنٹ نکالے ہیں، جس میں علی حسن زرداری صاحب کے ساتھ وہ ہم اس کے نام میرے پاس ہیں کچھ، تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ویسے تو الزام ایسے ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ الزام ہے یا اس قسم کا معاملہ آپ آ جاؤ، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نیب نے نوٹس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ پر الزام ہے، نہیں آپ اس میں ملوث پائے گئے ہیں، الزام کے سے آگے ہو کر ملوث پائے گئے ہیں، جس میں شیر محمد مغیری ہے، ضیاء حسن لنجار ہے، پیر فضل الجیلانی ہے، ساجد بامبڑ ہیں، نعیم خرل ہیں، عارف علی مہر ہیں، امتیاز شیخ ہیں، اویس قادر شاہ ہے، نوید ڈیرو ہیں، اپنے باری پتافی ہیں، خالد لنڈے ہیں، ہری رام کشوری ہے، ساجد جوکھیو، علی حسن زرداری و دیگر ہیں۔ اس طرح کافی سارے کے خلاف تقریباً 20 جو الیکٹیبل ہیں، وہ جو منسٹر رہے ہیں، وہ اس مرتبہ بھی پچھلی مرتبہ حکومتوں میں منسٹر رہے ہیں اور اس الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں کہ ان کے خلاف نوٹس آیا۔ اب یہ ایک کیا پیغام ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کو اس مرتبہ کنجسٹڈ کیا جا رہا ہے، سندھ حکومت سے بھی اس انداز میں بنایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو دعوے کرتے رہی ہے کہ سندھ میں اس نے کام کیے ہیں، سندھ میں اس نے کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا، کیا اوپر سے کوئی اس قسم کا میسیج آ رہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو کنجسٹڈ کیا جائے، کیونکہ اس
کے خلاف کیس چلتا ہے تو ظاہر ہے یہ سزائیں آتی ہیں تو یہ اپنے عہدے سے نااہل ہوں گے۔ تو آج سے اتنا تک میری آپ لوگوں دوستوں کو گزارش ہے کہ میرا ولاگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرو۔ مہربانی۔ سبسکرائب کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرو۔ مہربانی۔